لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے ہم لوگ سورہ نور کی مختصر سی تشریح تفسیر سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس پوری سورت کے اندر اکثر مضامین وہ ہیں جو انسان کی عفت اور پاک دامنی سے تعلق رکھتے ہیں. اگر انسان اس کے اندر کمی اور کوتاہی کرے گا اللہ کے یہاں مجرم ہوگا اور اس جرم کی اس کو سزا بھی ملے گی. اور سورت کی ابتدا سزا سے ہی کی تھی. اب ان گناہوں سے جن پر یہ سخت سزا آئی ہے بچیں گے کیسے، اور کہاں کہاں پر یہ جرم اور یہ غلطی ہونے سے سزا ہو جاتی ہے. قرآن کریم اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوا آ رہا ہے. گزشتہ آیات کے اندر عورت کو کن لوگوں کے سامنے آنا چاہیے اور کن لوگوں سے اپنے آپ کو پردے اور اخفاء میں رکھنا چاہیے، اور پردے میں بھی پھر یہ تفصیل آئی تھی کہ کون وہ لوگ ہیں جن کے سامنے پردے کی تخفیف ہے، کہ اپنے بدن کے بعض اعضاء ظاہر کرنے کی، دکھانے کی
اور ان کو ہمیشہ پردے میں نہ رکھنے کی کچھ تخفیف ہے، وہ کون کون سے افراد ہیں؟ گزشتہ آیت کے اندر ان تمام کو رب العالمین نے شمار کیا تھا۔ انسان کے اندر رب العزت نے مرد ہو کہ زن فطرتاً شہوت رکھی ہے، لیکن اس کا حل اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں گے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے، تو پھر پاک دامن طریقے سے اپنی اس خواہشات نفسانیہ کو پورا کر سکتے ہیں، پورا کرنے کی ان کو اجازت ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری بالغ لڑکے اور لڑکی کو براہ راست نہیں دی، بلکہ اس کا حکم اور آرڈر رب نے ولی کو دیا۔ جو لڑکے اور لڑکی کا ولی ہے اس کو حکم دیا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، پہلا حکم آیا ماں باپ کے لیے کہ تم اپنی اولاد میں سے جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کرا دو۔ کون ہے وہ؟ اگر ان کا ابھی تک کوئی نکاح نہیں ہوا ہے تو بھی وہ اس میں داخل ہے، اور اگر ان کا پہلے نکاح ہو چکا تھا لیکن وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، یا بیوی جو لڑکی ہے اس کا شوہر مر گیا ہے، یا کچھ بھی صورت ہو چکی ہو، وہ کنوارا ہے کہ رنڈوا، دونوں صورتوں میں اس کا نکاح کرانے کا حکم ولی کو دیا گیا۔ گویا یہ آیت یہ اشارہ بتا رہی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو براہ راست نکاح نہیں کرنا ہے، کہ لڑکا لڑکی والوں کے پاس جائے گا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا دو۔ جائز الگ ہے، یہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے۔ شریعت کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ شریعت ہمیشہ فطرت والی بات کو بتاتا ہے کہ فطری اور طبعی طور پر یہ بہتر نہیں ہے کہ لڑکا جا کر لڑکی والوں سے کہے اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کرا دو۔ کہے گا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ طریقہ یہ ہونا چاہیے، اور لڑکی کے لیے تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اگر لڑکی اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں کرا لیتی ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا حوالہ دے کر فرمایا من نکح بغیر کفو فنکاحها باطل باطل باطل۔ جو لڑکی غیر کفو میں غیر خاندان میں نکاح کرتی ہے اور ولی کی اجازت کے بغیر فنکاحها باطل باطل باطل، اس لڑکی کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، سرے سے اس کا نکاح ہوگا ہی نہیں۔ غیر کفو میں کفو کون سا ہے؟ کفو وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں خاندان بنے ہوئے ہیں، یم گئی میر، یم گئی بٹ، یم گئی وون، یم گئی گنائی، یم گئی بیکے، یہ تو ویسی قومیں بن گئی ہیں۔ اصل کفو وہ عرب میں ہوتا تھا، جو قریش جو خاندان چلا ہوا آ رہا تھا، وہ ہے اصل کفو۔ ہمارے یہاں تو بعض یہ قومیں بعض ذاتیں پیشے کی بنیاد پر پڑ گئی ہیں، یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں لہذا ان کو یہ نام دے دو، یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی بندے کو نام کے اثرات پڑتے ہیں، بندے کو کام کے اثرات پڑتے ہیں۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو لوگ اونٹ چرایا کرتے ہیں ان کے دل سخت ہوتے ہیں، اور جو لوگ بکریاں چراتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ چیز کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے وہ تاثیر اس کے اندر آ جاتی ہے۔ نام آپ ایک بیٹے کا نام رکھو ابو بکر، ایک بیٹے کا نام رکھو عمر، اور پھر دونوں کی طبیعت کو دیکھو متضاد ہوں گی۔ ابو بکر بہت نرم طبیعت کا ہوگا، عمر جلال والا ہوگا۔ عمر چھوٹا ہونے کے باوجود بڑے بھائی پر ہاتھ بھی اٹھائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر جلالیت ہے۔ ایک ملک کے اندر 3 خلفاء کے دشمن رہتے ہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، اور ایک بدبخت نے اپنے 2 گدھے پال رکھے تھے۔ یہ کتاب کے اندر، ایک میگزین کے اندر میں نے پڑھا تھا زمانہ طالب علمی میں، شاید اس میگزین کا نام تھا ختم نبوت۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ اس بدبخت نے اپنے گدھے کا نام عمر رکھا تھا، اور ایک گدھے کا نام رکھا تھا اس نے صدیق ابو بکر، اور یہ ضد، حسد اور اناد میں اس نے رکھا تھا۔ ایک دن ایک گدھے نے اس کو لات ماری، اور لات مار کے اس کو ہلاک کر دیا۔ ایک عالم کے پاس یہ اطلاع پہنچی، اس نے بنا دیکھے کہا جاؤ تحقیق کر لو، اس کو اس گدھے نے لات ماری ہوگی جس کا نام اس نے عمر رکھا ہوگا۔ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ اسی گدھے نے لات ماری تھی اور ختم کر دیا اس پر انہوں نے لطیفہ لکھا تھا کہ اگر جانور کو توہیناً نام رکھو گے، عمر تو وہاں بھی نہیں چھوڑتا ہے، اور جو لوگ کھلم کھلا توہین کر دے گا عمر ان کو چھوڑ دے گا، یا عمر کا رب ان کو چھوڑ دے گا۔ اس نے تو اس پر بحث کی تھی کہ صحابہ کی عظمت کتنی ہے، وہ صحابہ کی عظمت پر بات کر رہی تھی۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر آپ اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھو گے، ایک کا عمر رکھو گے، عمر کے اندر جلال ہوگا۔ ایسے قوموں کے اندر دیکھو، جو لوگ گوشت کاٹنے کا کاروبار کرتے ہیں ان کے دل سخت ہوتے ہیں، اور جو سبزی کا کاروبار کرتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی کھانے کی چیز پیدا کرتے ہیں، یہ بھی کھانے کی چیز دیتے ہیں۔ یہ سبزی والا ہے اور یہ گوشت والا ہے، دونوں کی سبزی بنتی ہے، لیکن اس کا دل دیکھو، اس کا دل دیکھو۔ کسوش ہمیشہ کاٹ فاٹ، خون، ہڈیاں، یہ سب دیکھ رہا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہے، ہمارے سامنے ایک دشمن کا بچہ بھی مر جائے گا تو دل دہل جاتا ہے۔ بچپن اچھا مر گیا، ہاں مر گیا، دوسرا ہاں مر گیا، مر گیا، اس کو پرواہ نہیں، چونکہ وہ دن میں کئی بچوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس لیے اس کے دل کے اندر یہ نہیں کہ سخت ہو، ایک مزاج بن گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ مزاج بن جاتا ہے، اس مزاج کی بنیاد پر قوموں کے اندر وہ اثرات بھی پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے زمانے کے اندر بھی جو ہم نے اپنے طور پر یہ قومیں بنا کے رکھی ہیں، ایک قوم والا دوسری قوم والوں میں نکاح نہیں کرتا ہے۔ تو ان کیا ماجی پھلے نہیں قوم یہ مناز اور ناز گس کوڑ دی اور ناز گس رشتہ ہو، کیوں؟ یہ فلاں قوم کے ہیں۔ یہ قوم پیچھے سے چلی بھی نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ قوم ہم لوگوں نے بس یہی بنائی گئی ہے۔ گرچہ یہ آج کی نہیں ہے، بہت پہلے کی ہے۔ ایک عالم اور نے اقوام کشمیر پر کتاب لکھی تھی موٹی، کہ کشمیر کے اندر جتنی قومیں ہیں کس بنیاد پر یہ چلی ہیں، اور انہیں علت لکھی ہے، چونکہ یہ قوم یہ کام کرتی تھی، یہ قوم یہ کام کرتی، اس لیے ان کا نام یہ پڑ گیا ہے۔ لیکن یہ جو شریعت میں کہا گیا غیر کفو میں نکاح نہیں کرنا ہے، وہ کفو لگو، وہ خاندان ہے جو نسب در نسب چلے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس زمانے کے اندر سوائے سید کے دوسرے لوگوں کا خاندان محفوظ ہے، گارنٹی نہیں۔ اب تو سید بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، زکوٰۃ دو کھا لیتے ہیں، سود دو وہ کھا لیتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم سید ہیں۔ سید تو سید ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے وطن عزیز جموں و کشمیر میں سادات آئے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آیا ہے، بسا ہے، ان کی اولادیں چلی ہیں، لہٰذا یہاں پر جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، لا نصدق ولا نکذب، ہم نے ان کی وہ اگر ان کے پاس محفوظ نہیں تو تصدیق بھی نہیں کرتے، لیکن تکذیب بھی نہیں کرتے ہیں۔
کہ وہ ممکن ہے ہوں گے اور نہیں ممکن ہوں گے. ایک بندہ پہاڑ پر چیز بنوں پینس پہاڑوں سید اور کچھ گو سید. میں نے کہا وہ جو سید آئے تھے وہ پہاڑوں سے اتر کے تو آئے تھے, وہ ہوائی جہاز میں ٹرینوں میں نہیں آئے تھے, وہ پہاڑوں میں آئے تھے, پہاڑوں میں رہے تھے. تو اگر کوئی پہاڑوں پر رہ کر یا بازار میں رہ کر اپنے آپ کو سید کہتا ہے اور بعض سیدوں کے پاس شجرہ محفوظ ہے, تو ہمیں ان کے بارے میں غلط الفاظ نہیں کہنے چاہیے, کیونکہ وہ خاندان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. خاندان نبی کو ہم لوگ توہین نہیں کر سکتے. اور جو جان بوجھ کر جانتے ہوئے یہ سید ہے پھر بھی اس کی توہین کرے گا, اللہ کی پکڑ فوراً آ سکتی ہے. اللہ کو یہ بالکل برداشت نہیں کہ اس کے حبیب کے خاندان کی کوئی توہین کر دے گا. تو اگر وہ سید واقعی سید جو ہیں, اگر وہ غیر سیدوں میں نکاح کریں گے تو ان کا نکاح نہیں ہوگا, اس لیے کہ غیر کفو میں وہ کر رہے ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی اگر کوئی لڑکا یا لڑکی نکاح کر لیتے ہیں, یہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن یہ نکاح پسندیدہ نکاح نہیں ہوگا, بلکہ ملامت شدہ نکاح ہوگا. اس کو حقارت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے گا تو بجا ہوگا, گری ہوئی نکاح سے اگر دیکھا جائے گا تو بجا ہوگا. یہ بات آج کے نوجوانوں کو سوچ رہنی چاہیے اور ذہن نشین کر رہنی چاہیے. لڑکے اور لڑکی جو نیا دور چلا ہے, ماڈرن دور کے اندر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے طرز پر جو دوستیاں کی جاتی ہیں, اول تو یہ دوستیاں حرام اور ناجائز ہیں. کسی غیر محرم لڑکے کو غیر محرم لڑکی کے ساتھ دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں کسی غیر محرم لڑکی کو براہ راست دیکھنا, یہ تو گزشتہ آیات کے اندر آ گیا, جائز نہیں ہے. جب پہلی نگاہ غلطی سے پڑھنے کے بعد دوسری نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. میرے نوجوان دوستو, تم لوگ جو ہاتھ ملاتے ہو, تم لوگ جو کافی شاپوں میں جاتے ہو, تم لوگ جو ڈنر اور کرنے کے لیے ہوٹلوں اور پارکوں میں بیٹھتے ہو, یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ یہ میل اور فیمیل کا پارکوں میں بیٹھنا, جنگلوں میں بیٹھنا اور دیہاتوں میں بیٹھنا اور کھیتوں میں بیٹھنا, یہ تو انسانوں کا کام نہیں ہے, یہ تو کسی اور کا کام ہے. کوئی اور فیمیل اور میل اور فیمیل اکٹھے رہتے, انسان نہیں رہتے. مسلمان تو بہت دور کی بات, انسان نہیں رہتے. میرے نوجوان دوستو, قبر یاد رکھو, آخرت یاد رکھو. اگر غیر محرم کے ساتھ بیٹھے بیٹھے, اگر غیر محرم کے ساتھ چائے پیتے پیتے, اگر میں غیر محرم کے ساتھ ڈنر کرتے کرتے اسی ٹیبل پر تمہاری موت آ گئی, بتاؤ اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ میرا رب تم سے پوچھے گا, کسی کی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر تو گپے ہانک رہا تھا, تو چائے پی رہا تھا, اس کی اجازت تجھے کس نے دی تھی؟ میرے نوجوان دوستو, کہنے کے لیے میرے لیے بہت آسان ہے, آپ کے لیے پریکٹیکل طور پر کرنا ظاہر باہر کے ماحول کو دیکھ کر مشکل ہے, لیکن کوئی کام مشکل نہیں ہوتا بندہ اگر کرنا چاہے گا. الحمدللہ الحمدللہ, آپ کے اس وطن عزیز جموں و کشمیر, جہاں پر بے حیائی کا دورہ چل رہا ہے, جہاں پر نوجوان لڑکیاں ننگی چل رہی ہیں, اور اس ماحول کے اندر, انہی کالجوں کے اندر, انہی یونیورسٹیوں کے اندر الحمدللہ ایسے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اپنی 4 سالہ 5 سالہ گریجویشن, اس سے آگے جو کچھ انہوں نے کیا, اس پوری لائف کے اندر انہوں نے کسی غیر محرم لڑکی کو نہیں دیکھا ہے. اور ایسے کئی نوجوان مجھے ملے جنہوں نے کہا کہ ہماری پوری کالج کی زندگی گزر گئی, الحمدللہ کسی لڑکی کو ہم نے ہینڈ شیک نہیں کیا, ہاتھ ٹچ نہیں کیا ہے. ایسے ولی تو ہمارے درمیان میں موجود ہے, تبھی تو یہ نظام چل رہا ہے. اور ہم یہ کہیں گے ناز کی مولوی تو کیا تو مسجد میں بیان تو واسطے جو واسطہ پڑے گا تب مشکل ہے. میں اپنی مثال نہیں دے رہا ہوں,
میں آپ کے کالج اور یونیورسٹیوں میں اس وقت بھی اس مجمع کے اندر اگر میں چاہوں گا میں ایسے 2 لڑکوں کو کھڑا کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جن کی زندگی الحمدللہ ایسے پاک دامن گزر رہی، اور وہ ہمارے مدرسے کے طالب علم نہیں ہے، کسی دارالعلوم کے طالب علم نہیں ہے، وہ آپ کے کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم ہے جنہوں نے زندگی اس حال میں گزار دی ہے۔ تو کرنا چاہے گا بندہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب بندے چاند پر پہنچ گئے تو زمین پر چلتے ہوئے یہ کام کرنا کون سا مشکل ہے؟ اب یہ جو لڑکے اور لڑکیاں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں رہ کر یہ پہلے سے رشتے بنا لیتے ہیں اور گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ سنو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ، تم کو یہ حکم نہیں دے، تمہارے ماں باپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی اس اولاد کا نکاح کرو۔ اگر تم یہاں سے یہاں آئے تھے تم پڑھنے کے لیے اور یہاں سے بیگم صاحبہ کو ساتھ لے کر جا رہے ہو تو یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں بلکہ بری بات نہیں۔ اور کسی باعزت لڑکے کو، باوقار لڑکے کو، کسی ڈاکٹر جو MBBS ہو گیا یا PG کر کے جا رہا ہوگا یا کوئی انجینئر بن کے جا رہا ہوگا تو واپس جا کر آپ کا محلے والا کہے گا بڑا بدتمیزی والا کام تم نے کیا۔ تو اپنے دل سے پوچھ لو، اپنے مفتی سے پوچھ لو تمہارا اس محلے والے کا اتنی بات کہہ دینا تمہارے لیے اچھا پیغام ہے یا برا پیغام ہے؟ کوئی بھی کام کہے گا بڑے بدتمیز ہو، تو ڈاکٹر ہو کر، انجینئر ہو کر، پروفیسر ہو کر، لیکچرار ہو کر، فلاں ہو کر، کچھ بھی ہو کر بڑے بدتمیز ہو یار۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اس بندے نے جو ایک کام کیا بدتمیزی والا کام کیا ہے، اس لیے کہ یہ کام اس کے ولی کو کرنا۔ ہاں اگر کسی کا ولی ہے ہی نہیں ہے تو پھر وہ اپنا پیغام بھیج سکتا ہے، جائز ہے۔ میں جائز ناجائز کی بات نہیں کروں، میں پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کام کر رہا ہوں۔ پسندیدہ کام نہیں ہے، پسندیدہ کام یہ ہے کہ یہ کر اس کے ولی کریں گے، اس کے ماں باپ کریں گے، جو بھی ہوں گے وہ پیغام بھیجیں گے، اور پیغام بھیج کر جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ عام طور پر، چونکہ یہ اگلی آیت میں آنے والا ہے، یہ دیکھتے ہیں لڑکا کیسا ہے، ضرور لڑکے کو دیکھو۔ لوگ لڑکے کے اندر جمال دیکھتے ہیں، کمال دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، ڈگری دیکھتے ہیں، عہدہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی جوان کے اندر یہ سارے صفات ہوں گے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ صفات ہونے کے ساتھ ساتھ اگر یہ لڑکا بے نمازی ہے تو کسی کام کا نہیں ہے، اگر یہ بے حیا ہے تو کسی کام کا نہیں ہے، اگر اس کے اندر عفت اور پاک دامن والی زندگی نہیں ہے تو اس کسی کام کا نہیں ہے، چاہے کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر یہ لڑکا نیچے سے نیچے جاؤ مزدوری کرتا ہے لیکن نماز کا پابند ہے، آنکھوں کا حیادار ہے، ہاتھ کا صاف ستھرا ہے، یہ لڑکا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن یہاں پر شریعت نے قیود لگائی کہ جب یہ بندہ نکاح کرے گا اور ماں باپ نے جس کا نکاح کرنا ہے تو آگے بندے کو نکاح کرنے کی، نکاح ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ وہ کون سی صلاحیتیں ہیں؟ پہلی صلاحیت یہ ہے کہ یہ خود فزیکلی طور پر ٹھیک ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فزیکلی طور پر یہ لڑکا کمزور ہے، اس لیے کہ اگر یہ فزیکلی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ اس کی شادی کر لینی چاہیے تو ایسے لڑکے کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے، گنہگار ہوگا یہ، اس لیے کہ آگے کسی کی لڑکی کو در بدر کر رہا ہے۔ پہلی شرط رکھی کہ فزیکلی طور پر یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسرا، یہ لڑکا اس لڑکی کو مہر دینے کا قابل ہونا چاہیے۔ تیسرا، اس کے رہنے کا یہ انتظام کر لینا چاہیے۔ چوتھا، اس کے نفقے کا، کھانے پینے کا، پہننے کا یہ انتظام یہ کر لینا چاہیے۔ اگر کسی لڑکے کے اندر فزیکلی طور پر وہ فٹ فار ہے، تکڑا آدمی ہے، لیکن اس کو مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، یا اس کے پاس گھر نہیں ہے، یا اس کے پاس نفقہ دینے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور پہننے کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے، تو یہ لڑکا کیا کرے گا؟
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ روزے رکھے گا، لیکن اگر یہ ساری چیزیں پھر اس کو نکاح کرنا ضروری ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عکاف رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں، میں ہٹا کٹا تگڑا بندہ تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تم نے نکاح کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس شری باندی ہے، شری لونڈی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ شری باندی شری لونڈی کون ہوتا ہے؟ اگلی آیت کے اندر، اسی آیت کے اندر اگلے دو لفظ آ رہے ہیں کہ مالک کو، آقا کو ان غلاموں کا، باندی کا اور غلام کا نکاح کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، اور تمہارے وہ نیک صالح لڑکا اور لڑکی جو غلام اور باندی کی شکل میں، ان کا بھی نکاح کراؤ۔ جب یہ باندی اور غلام ہٹے کٹے تکڑے ہیں، نکاح کے قابل ہیں، آقا کو یہ حکم دیا کہ ان کا بھی نکاح کراؤ۔ جب ان کا نکاح کرانے کا حکم ہے تو اپنی اولاد کو نکاح کرانے کا حکم نہیں ہوگا؟ یقینی طور پر ہوگا۔ حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تمہارے پاس شری باندی ہے؟ اور نے عرض کیا کہ نہیں۔ شری باندی جب کفر اور اسلام کی جنگ ہو، ایک کافر اور مسلمان کی نہیں، کافر اور مسلمان الگ ہے، جب کفر اور اسلام کی جنگ ہو، اس کفر اور اسلام کی جنگ میں اسلام فاتح بن جائے، جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین غزوات میں جاتے تھے، فاتح ہو کر واپس آتے تو فاتح غازی بھی تھے اور مال غنیمت بھی ساتھ آتا تھا، تو مال غنیمت میں کچھ جوان لڑکے اور لڑکیاں کفار کے آتے تھے، ان کو کہتے ہیں غلام اور باندی۔ یہ جس کے حصے میں آتے تھے اس کے ساتھ یہ بیچنے والا معاملہ بھی کر سکتے تھے، اور اگر اس کے حصے میں باندی ہے تو بغیر نکاح کے اس باندی کے ساتھ میاں بیوی کے جو پرائیویٹ تعلقات ہوتے وہ بھی قائم کر سکتا تھا۔ اس کو نبی علیہ السلام نے پوچھا وقال کیا تمہارے پاس شری باندی ہے؟ نکاح نہیں۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ چونکہ نبی علیہ السلام حضرت عکاف رضی اللہ عنہ کی مالی حالت جانتے تھے، اس لیے یہ فرمایا، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا سخت جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مردوں میں گھٹیا انسان وہ ہے جس کو نکاح کی طاقت ہے مگر نکاح نہیں کر رہا ہے، اور تمہارے مردوں میں رذیل مردہ وہ ہے جو بغیر نکاح کے دنیا سے چلا گیا۔ گویا نکاح کرنے کی تاکید نبی علیہ السلام نے دی ہے، اور آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ دوسری روایت میں وَمَن يَرْغَبْ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے آئے گا۔ لیکن یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے یہ اس لڑکے کے لیے ہے جس کے پاس یہ خود وہ فزیکلی طور پر تندرست ہے، مہر دینے کے لیے اس کے پاس مال ہے، اور کھانا پینا رہنے سہنے کے لیے اسباب وہ دے سکتا ہے، تو اس کے باوجود یہ لڑکا نکاح نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ وعید ہے کہ پھر یہ شیطان کا بھائی ہے۔ کیوں ہے شیطان کا بھائی؟ اس لیے کہ شہوت انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے، اعمال سے تو دور کر ہی سکتی ہے، یہ شہوت انسان کو کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اس وقت بھیانک کارگزاری یہی آتی ہے کہ لڑکے نے لڑکی کے لیے دین چھوڑ دیا، یا لڑکی نے لڑکے کے لیے دین چھوڑ دیا، صرف خواہشات نفسانیوں کو پورا کرنے کے لیے اعمال نہیں چھوڑے بلکہ دین چھوڑ دیا۔ اس لیے ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہارے پاس ہمت طاقت ہے تو پھر تم کو ضرور نکاح کر لینا چاہیے، نہیں کرو گے تو پھر گنہگار ہوگے۔ اچھا، ہمارے اس ماحول، ہمارے اس معاشرے میں لڑکا تو تیار ہوتا ہے ہر اعتبار سے،
مگر ماں باپ بناز کل نہ پنین زنگن پر کھڑا گیسے تو کل کدھر کرو اس خاندان. جب تک نہ لڑکا اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوگا تو تب تک کیسی شادی کریں گے. میں نے کہا ابھی کیا تم انگلی پکڑ کر اس کو چلا رہے ہو یا تمہاری بائک پر یہ چلتا بھی تو اپنی ٹانگوں پر کے کھڑا ہے. تو نہ مولوی صاحب تنہا سمجھا کہ کا میں نے کہا چینی زیادہ بیوقوف چھو نا انشاءاللہ چینی زیادہ عقل مند چھو نا. تو مطلب میں ورم بیوقوف میں پھر کیا ہوں. جب ہٹا کتھا تکڑا کا جوان ہے کما سکتا ہے پھر تم یہ کہہ رہے ہو جب تک اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہوگا. اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو. تم یہ کہنا چاہتے ہو جب تک نہ میرے بیٹے کو جاب مل جائے گی, جب تک نہ یہ ملازم لگ جائے گا, جب تک نہ گورنمنٹ کا نوکر بن جائے گا تب تک میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گا. میں نے کہا کون سا فلسفہ ہے یہ, کیا بات کرتے ہو. ایک طرف سے دین کا دعویٰ کرتے ہو دوسری طرف سے بے دینی کا یہ اڈا اپنے گھر کے اندر کھول کے رکھا ہے. کس نے سکھایا ہے تم کو یہ دین. بیٹا اور بیٹی جوان ہو جائیں فوراً کا نکاح کر دو. یہ اگر یہ مطالبہ کر رہا ہے اور جوان ہے یہ فوراً نکاح کر لینا چاہیے. نہ نفقہ قرآن نے خود کہا اگلی آیت کے اندر وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. غنی کرنے والا مال دینے والے تم نہیں ہو, یہ تمہاری دکانداری نہیں ہے. کتنے ایگزام دے کر بھی پڑے رہے بندے نے اتنی فائلیں دکھا تو بننا کسی میں ڈگری نہیں کہ من کیا کروں. میں نے کہا ڈگری سے تم پڑھتے ہو نوکری کرنے کے لیے, پڑھو پڑھائی کے لیے. جب پڑھتے ہو نوکر بننے کے لیے پھر ایسے رہو گے ساری زندگی نوکر ہی. ملازم نہیں ہو تم تو نوکر ہو. تم تو اس قلم کے چلانے میں دوسرے کے محتاج ہو, مختار نہیں ہو. سب سے بڑا آفیسر ہو کر بھی تم اس کو قلم کے چلانے میں محتاج ہو. تم کو کہا جاتا ہے تم ریاست کے مالک ہو, تم ڈسٹرکٹ کے مالک ہو, تم تحصیل کے مالک ہو, خاک ہو. تم سے بڑا غلام تو نوکر بھی نہیں ہوتا ہے. اسی کو ملازمت کہتے ہو. شاعر نے کہا ملے جو خشک روٹیاں آزاد رہ کر پوس حلوے سے بریانی سے آزاد رہ کر. اگر لڑکے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے فوراً نکاح کر لینا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بری رسم چل گئی ہے. 35 سال کے ایک لڑکا کرتا نا 37 گوس دعا کرتا میں خطر میں سے نکاح کر سکتا. میں اگر میں نے دعا سے تم چلنا ایسے نہیں ہو نکاح وکاح بھرنا ایسے تل کہتے ایسے میں ژور نکاح کر میں دازتا نتکتش میں کیا کروں تھی. اگر تم راضی نہیں ہو جو ماں باپ راضی نہ ہو جائے گا خالی دعا کر لو تھک گئے فوراً نکاح کر دینا چاہیے ورنہ والدین گنہگار ہوتے ہیں. پیارے والدین آپ کو اپنا بیٹا واقعی پیارا ہے. یہ جو تم کر رہے ہو یہ پیار میں کر رہے ہو لیکن غلط کر رہے ہو. اس بیٹے کی نگاہیں جو غلط جگہ پر پڑ رہی ہیں یہ تمہارے نامہ اعمال میں ثواب جا رہا ہے. ثواب میں تنزن کہہ رہا ہوں, ثواب نہیں مل رہا, گناہ مل رہا ہے. اگر یہ رات بھر کسی جگہ گفتگو میں ماؤ ہے تو یہ جو نامہ اعمال اس کے کھاتے میں تو جائے گا تمہارے کھاتے میں بھی جا رہا ہے. تم فری میں گھر بیٹھے بیٹھے کیوں گناہ کما رہے ہو. یہ روٹی روزی کا ذمہ تمہارے لیے نہیں ہے. پالنا پوسنا پرورش کرنا بالغ ہونے تک, بالغ ہونے کے بعد نکاح کر لینا یہ تمہاری ذمہ داری. اس کے بعد یہ جانے اس تو گھر جانے, کمائے تو کھلائے کمائے تو کھائے, یہ ماں باپ کے ذمہ نہیں ہوتا ہے. غلط طریقہ ہمارے یہاں شروع ہوتا ہے. والدین کے ذمہ اتنا کام اس کو کر لینا چاہیے. غلاموں کے لیے بھی جب یہ حکم دیا گیا تو اپنی اولاد کو یقینی طور پر دیا گیا ہے. رب نے کہا ان یکونوا فقراء, اگر یہ فقیر ہیں کون جن کا تم نکاح کرا رہے ہو, اور یہ بھی کہا غلاموں کے لیے بھی ان یکونوا فقراء, اگر یہ بھکاری ہیں اگر یہ فقیر ہیں. مالدار کون کرے گا؟ تم کرو گے. تمہاری دکانداری کرے گی, اس کی جاب کرے گی, اس کی ڈگری کرے گی. رب نے کہا, رب کا وعدہ سچا ہے, یغنیہم اللہ من فضلہ, مالدار کریں گے ان کو اللہ اپنے فضل سے. اگر باتوں سے مالدار ہوتے, اگر ڈگریوں سے مالدار ہوتے, یہ جو ہمارے کتنے جوان پڑے ہوئے ہیں ایسے ڈگری لے لے کر
پھر یہ بڑے مالدار ہو گئے ہوتے ہیں. یغنیہم من فضلہ. میرے جوان دوستو، اللہ وعدہ کر رہا ہے اللہ اپنے فضل سے مالدار کرے گا. اللہ اگر نہیں چاہے گا ساری زندگی کیس کا اور آئس کا امتحان دیتے رہو، کبھی کامیاب نہیں ہو جاؤ گے. اور اللہ چاہیں گے پہلے جھٹکے میں کامیاب ہو جاؤ گے. بھائی بہن کے ریس لگتی ہے. بھائی کہتا ہے میں انٹیلیجنٹ ہوں، میں تو زبردست ہوں، میں تو ذہین ہوں، میں تو محنتی ہوں. اور بہن چپ چاپ کے پہلے ایگزام میں نکل جاتی ہے اور بھائی دیکھتا دیکھتا رہ جاتا ہے. وہ اوریج ہو جاتا ہے، امتحان دیتے دیتے بہن نکل جاتی ہے. یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ اپنے فضل سے مالدار کر لیتے. دیکھتے نہیں ہو آنن فانن میں فقیر مالدار ہو جاتا ہے، اور آنن فانن میں ملکوں کا مالک سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. سالہ سال حکومت کرنے والا کالی کوٹری کے اندر چلا جاتا ہے. اور فقیر وزیر جس نے سوچا بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں بھی کبھی ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں گا، ملک کا وزیر اعظم بن جاتا تھا، ورنہ کبھی سیاست میں اس کا نام بھی نہیں دیکھا تھا. یہ کیسے بن گیا؟ خاقان کو اتنی بڑی ڈگری کہاں سے مل گئی؟ من جانب اللہ. بازی لینے والے بازی لے جاتے ہیں، چاہے شروع میں سین لگاؤ شین لگاؤ کچھ بھی لگا لو، بازی لے جاتے ہیں. لیکن یہ بازی لیتے نہیں، اللہ بٹھا دیتے ہیں. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. کل تک جتنے انہوں نے الیکشن لڑے تھے ہر الیکشن میں یہ فیل ہوتا گیا، ہارتا چلا گیا. اچانک راتوں رات میں اس کو سی ایم بنا دیا. کس نے بنایا؟ تمہارے ووٹ نے. تمہارے ووٹ نے تو اس کو ناکارہ کر دیا تھا، اور اس کے نوٹ نے. اس نے تو شراب بھی پلائی تھی، جیب بھی بھری تھی، اور رشوتیں بھی دی تھی، اور بڑے بڑے وعدے بھی کیے تھے. پھر بھی جب نتیجہ آیا زیرو، لیکن پھر بھی بن گیا جی، منسٹر بن گیا. کیسے بن گیا؟ یغنیہم اللہ من فضلہ. یہ ساری سیکورٹیاں، یہ ساری کوٹیاں، یہ سب کس نے دی؟ اللہ نے دی. اور ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے. اب دے کر کوئی بندہ حلال کمائے یا حرام کمائے، یہ تو اس کو اختیار دیا ہے نا، تجھے حلال کمانا ہے. لیکن وہ حرام، میں نے جو مثالیں دی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاؤ کھلا کھلا حرام کماؤ نا. یہ میں نے مثال دی کہ اللہ جس کو چاہے گا مالدار کر دے گا. ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی سنا ہے تو وقت ہو گیا کہ دو بھائی تھے. دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کا چھوٹا بچہ رہ گیا. یہ چھوٹا بچہ اپنی چاچے کے پاس رہنے لگ گیا، اور اس کی ماں بیوہ یہ کئی سال تک یہاں رہے، لیکن ان کو گھاس نہیں ڈالے گا. ختم. آہستہ 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 ساری پراپرٹی اپنے نام کر دی. اور یہ والدہ اور یہ چھوٹا سا معصوم بچہ یہ جا کے یتیم خانے میں پڑ گئی. اور یہ یہاں سے اٹھا، کسی ملک سے اٹھا اور امریکہ پہنچ گیا. وہاں پر کاروبار شروع کر دیا، وہیں پر شادی کر لی، وہیں پر گاڑیوں کا کام شروع کر دیا، اور گاڑیوں کا کام شروع کرنے کے بعد ایک بڑا مالدار بن گیا. یہ یتیم بچہ، اس کی بیوہ ماں یہ تو یتیم خانے میں، اور یہ بچہ بھیک مانگ مانگ کر لاتا اور کھاتا تھا. اور یہ چچا امریکہ پہنچ گیا، مال کمایا، 15 سال وہاں رہا. 15 سال آنے کے بعد یہاں پر آ گیا، واپس اپنے ملک میں پڑوس میں آ گیا، اور یہاں پر پھر وہی کاروں کا کاروبار شروع کر دیا، اور بڑا شو روم ٹھاٹ باٹ کوٹی ووٹی سب کچھ بنا دیا. لیکزر گاڑی پاڑی سب لائی. پھر وہ جو امریکہ کے اندر انگریزوں سے شادی کی تھی ان کی ٹکٹ، بچوں کی ٹکٹ لائی اور کہا کہ اب تم آ جاؤ. یہ ٹکٹ بنائی، سب کچھ کیا. اس نے جب یہ کاروبار شروع کیا تھا نا یہاں پر، یہ بھتیجا اس کا پھر گیا تھا اس کا، چچا مجھے یہاں نوکر تو رکھ لو، میں کچھ کما تو لوں گا. یہاں سے دھکے دے کر باہر نکال دیا. اب یہ جو چچا تھا یہ اپنی بیوی اور بچوں کو لینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گیا اپنی لگژری گاڑی کے اندر، اور ان کو ریسیو کیا، گاڑی میں بٹھایا اور واپس آ رہا تھا اپنے بنگلے کی طرف. راستے میں ٹرالے نے ٹکر ماری اور تینوں چاروں کو کچل دیا، سب ملیا میٹ کر دیا. ملیا میٹ کرنے کے بعد جب سرکاری کاغذات چھانے بینے گئے اس کا وارث کون ہے، سوائے اس یتیم لڑکے کے اس کا وارث ہی کوئی نہیں نکلا. گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے کر ساری جائیداد اس یتیم کے حوالے کر دی. جس یتیم بچے کو یہ چچا کل یہاں نوکر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا،
اللہ پاک نے اس یتیم بچے کو ساری پراپرٹی کا مالک بنا دیا. تو وہ اللہ ہے یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ پر جب بھروسہ کرو گے اللہ پاک کر دے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے سننے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.